काजिम मैसम साहब, जनाब राजा नासिर अली ख़ान साहब, जनाब हसन हसरत साहब, जनाब आगा मोहम्मद इराक़ी साहब, जनाब सैयद मोहम्मद इराक़ी साहब और जनाब फ़िदा शिगरी साहब, राजा आज़म ख़ान साहब, मूसा कलीम साहब, राजा अली शाह साहब और दीगर शुरका और शुअराए किराम, शिगर के ज़ुअमा और उदबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफ़िल के हवाले से मेरे पास कुछ गिने चुने अल्फाज थे जो मुझसे पेशरो मुक़र्रिरीन ने यहाँ पर पेश किए। चूँकि वैसे भी मैं जहाँ पर नाशाद साहब जैसी शख्सियात मौजूद हों, जहाँ पर हमारे डॉक्टर काजिम मैसम साहब जैसे लोग मौजूद हों, हसन हसरत साहब जैसे हमारी शख्सियात मौजूद हों जो ख़ूबसूरत अल्फाज और मानी के लिहाज से हमारे उस्ताद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं कुछ कहूँ, लेकिन यहाँ आकर अपना हिस्सा न डालूँ, ये भी ज़्यादती है। सबसे पहले मैं अपने दोस्त आशिक ने एक बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर दो हमारे स्पीकर, एक साबिक़ा स्पीकर और एक मौजूदा स्पीकर, उन्होंने ये बात की। तो मैं ये कहूँगा कि नाशाद साहब का और मेरा कोई कंपैरिज़न नहीं है, क्योंकि नाशाद साहब हमारा सरमाया है। मैं उनका एक अदना सा एक तालिब इल्म हूँ। बल्कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि गिलगित बाल्टिस्तान में हमें इनके जैसे लोगों की हमें सरपरस्ती हासिल है और इनकी सरपरस्ती में हम इंशाअल्लाह हमारी सियासी सफ़र है इसको जारी व सारी रखेंगे। अगरचे सियासत में उतार चढ़ाव होता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में होते हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम जो है हम सब जो है इसी मिल्लत के अफराद हैं। हमने एक दूसरे के साथ रहना है और हमने एक दूसरे से इस्तिफ़ादा हासिल करना है। तो चूँकि स्पीकर ये है कि सियासत में जमहूरी तकाज़ुम के तहत, जमहूरी उसूलों और रिवायात के तहत कोई स्पीकर बनता है, लेकिन मैं नाशाद साहब को दायमी स्पीकर कहता हूँ। जहाँ वो बोलते हैं हर जगह बोलते हैं, हम तो असम्बली में बोलते हैं, लेकिन जहाँ नाशाद साहब जिस महफिल में होते वहाँ पे वो बोलते हैं। और यहाँ पर मैं हसन खान अमाचा साहब की एक बात का मैं जवाब दे दूँगा। इन्होंने कहा कि कोई भी अगर जाता है तो उसकी खला जो है कहीं से पूर होती है। हमारे जो मतलब है, लेकिन यहाँ पे मैं दो बातों से मैं, एक तो काजिम मैसम साहब ने कहा हर शख्स जो है नाबग़े रोज़गार नहीं होता, और मैं भी कहूँगा वो शेर कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और यकीनन सबा शिगरी जैसे लोग बरसों में सदियों में बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं और इनकी जगह पर होना मुमकिन ही नहीं है। मैं ये कहूँगा मुमकिन ही नहीं है। ऐसी जगह, इनकी जगह पर होने में सदियाँ गुजर जाती हैं और बड़ी मुश्किल से वो जगह पर हो सकती हैं। और गज़ल के हवाले से यहाँ पर हमारे मिर्ज़ा अली साहब बैठे हुए थे। किसी दोस्त ने कहा था कि गज़ल को एक मायूब समझा जाता है। मैं ये कहूँगा कि आज के दौर में जदीद गज़ल में गज़ल को ही एक ऐसा मौजू बनाया गया है जिसमें तमाम हमारे यानी कि तमाम मौज़ूआत को, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो करबला से मुतल्लिक़ हो, चाहे वाक़यात करबला हो, गज़ल के अंदर समोकर गज़ल के ज़रिए से ही पेश करने के लिए बेहतरीन ज़रिया बनाया गया है। अगर गज़ल कोई बुरी चीज़ होती तो इमाम ख़ुमैनी गज़ल न कहते। इमाम ख़ुमैनी ने कहा मन बखाल लबते दोस्त गिरफ़्तार शुदम, चश्म बीमार तुरा दम व बीमार शुदम। कहते हैं कि ए दोस्त, तुम्हारे होंठों पर जो तिल है उस पर मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ, और तुम्हारी बीमार आंखें देखकर मैं ख़ुद बीमार हो गया हूँ।
اور در میں خانہ کشاید برو امشب و روز، شراب خانے کا دروازہ میرے سامنے دن رات کھلا چھوڑ دو. یہ خمینی کہہ رہا ہے کہ من از مسجد و این مدرسے بیزار شدم، میں ان مدرسوں اور مسجدوں سے بیزار ہو گیا ہوں. یہ خمینی کہہ رہا ہے، یہ غزل ہے. تو غزل، اور اس نے خمینی علیہ الرحمہ نے کس سینس میں کہا وہ تو انہی کو ہی پتہ ہے، وہی جانتا ہے. تو غزل کوئی بری چیز نہیں ہے. کیوں جناب؟ اور یہاں پہ ایک اور چیز، چونکہ اب دامن وقت میں کمی ہے، میں نے کچھ نوٹ کیا تھا جس پہ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے فضالی صاحب نے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاقاً جو ہے تخیلات کا امتزاج ہو جاتا ہے. تخیلات، کسی شاعر کا تخیل دوسرے تخیل سے مل جاتا ہے، اتفاقاً ہو جاتا ہے، حسن اتفاق سے ہو جاتا ہے. مثلا ابھی وزیر فضالی صاحب نے راجہ صاحب سبا کا ایک شعر کہا، یری بربے صفوں سے تھوس دم سے ہیرس گوانا سنینگی ٹھق لک سے نا گیت پھر گلک سی ملجنگی تھوکو. اور اسی مصرے سے ملتا جلتا سا میرے نوحے کا مصرع میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں نے نوحہ لکھا تھا، تقریباً اسی مصرے سے ملتا ہے، اور مجھے پتہ نہیں تھا یہ. اور دیکھو تخیل کا امتزاج یہاں پہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. خدا وندہ لسے یوت میمو میں پیل زینو چاستروکو ستروغی نام پو مچھک پا یوت لسے بوب سے نہندوک پو. پھر یہ اسی سے ملتا ہوا شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لو چوبگیت پو گیدے لیلا سی تب پھی جنگ علی اکبر، لو چوبگیت پو گیدن لیلا سی تب پھی جنگ علی اکبر چوسے کھومو پدن لا پھانس تیلے دشمن کنی تھوپو. یہاں ان دونوں کی امتزاج ہے یہاں پہ. اسی طرح پی ٹی وی پہ ایک دفعہ ایک میرا پروگرام ہوا تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ چونکہ آپ شاعر ہیں، آپ نے کچھ شعر بھی سنانے ہیں. تو میں 2-4 شعر لے کر گیا، تو میرا بھتیجا منہاس میرے ساتھ تھا. تو وہ شعر میں نے اس کو دکھایا، میں یہ شعر سنانے جا رہا ہوں. تو کہا یار بابا جی آپ کے اسی شعر سے ملتا ہوا ایک اور شعر بھی ہے. تو وہ کہیں تحت شعور میں یا لاشعور میں کسی کا شعر میرے ذہن میں کہیں تھا، کہیں بالکل، لیکن اس کا بالکل برعکس ہے جی. وہ شعر وہ تھا جی، میں جو سنانے والا تھا میرا اپنا کلام. چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا کبھی حد کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے دھڑکنا کبھی حد کرتا ہے، دل عجب ہے میری سانسوں سے حسد کرتا ہے. یہ میں سنانے جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے نے کہا، ایک اور شعر سنایا، کہا کہ کسی دوسرے شاعر کا، جوک در جوک تمناؤں کے دھوکے کھا کر دل اگر پھر بھی دھڑکتا ہے تو حد کرتا ہے. یہ کہا، یہ شعر ہے. تو میں نے کہا بالکل اس سے ملتا جلتا سا تھا. شاید لاشعور میں یا تحت شعور میں یہ شعر کہیں سنا ہوا ہو، تو شاید اس میں کہیں ہوگا. تو اس طرح سے ایسا ہوتا ہے. ابھی چونکہ مجھ سے ہمارے کچھ دوستوں نے تقاضا کیا کہ ادب کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آج صبا صاحب کے حوالے سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے، کم از کم اس میں چلو ان کی روح کے صدقے میں یہ تو کم از کم ہو رہا ہے کہ ادب کے لیے کچھ زیر غور باتیں آ رہی ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ادب کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہمارے دوستوں نے محسوس کیا. لیکن میں اس شعر کا قائل ہوں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں نے کسی دوسرے کی طرف دیکھے بغیر، یہاں پر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اعظم خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں اپنے طور پہ کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے. مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بزم علم و فن کے لیے ایک وین رکھی ہے جو 75 لاکھ کی لاگت کی ہے. لیکن ابھی اس میں کوئی ہرڈل آ رہا ہے، وہ پلاننگ سے وہ ڈیفر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی پرائیویٹ ادارے کے لیے سرکار کا پیسہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. وہ پلاننگ والوں نے واپس کیا. اب اس میں نے دیکھنا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ہم نے اکیڈمی آف ادبیات والوں سے رابطہ کیا. ہم نے کہا گلگت بلتستان میں، خاص طور پر اسکردو میں ایک دفتر کھلنا چاہیے اکیڈمی ادبیات کا. یہ اس کے ہم نے پروسیس کیا، لیٹر لکھا گیا،
اور حسن حسرت صاحب آن بورڈ ہے، شاید حسن حسرت صاحب کو پتہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکیڈمی ادبیات کا دفتر ہمارے اسکردوں میں کھلے، تو اس کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی چلو ہمارے سب دوستوں نے بھی یہ محسوس کیا، تو ہم سب انشاءاللہ مل کے کریں گے، اور ادبی بورڈ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اب اجازت لینے سے پہلے میں بحیثیت شاعر، چونکہ بیان و زبان میں ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں جو ہمارے پیشرو ہمارے مقررین نے گفتگو کی ہے، اب یہ ہے کہ مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے ایک شاعر کو کہ ہم کوزے میں سمندر کو بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لہٰذا نظم میں نے راجہ محمد علی شاہ صاحب کی نظر کر دی ہے، چھوٹی سی۔ لشکر درد میں تنہا وہ مجھے چھوڑ گیا، مجھے سے مراد ہم سب، لشکر درد میں تنہا وہ مجھے چھوڑ گیا، سونپ کر فکر معلی وہ مجھے چھوڑ گیا، سونپ کر فکر معلی وہ مجھے چھوڑ گیا، معترف کل بھی تھا اوصاف صبا کا میں رہا، معترف کل بھی تھا اوصاف صبا کا میں رہا، آج ویسا ہوں میں جیسا وہ مجھے چھوڑ گیا، آج ویسا ہوں میں جیسا وہ مجھے چھوڑ گیا، اور منتشر دشت تخیل میں تھا مثل اوراق، منتشر دشت تخیل میں تھا مثل اوراق، فکر کا کر کے صحیفہ وہ مجھے چھوڑ گیا، فکر کا کر کے صحیفہ وہ مجھے چھوڑ گیا، اور ہاتھ کوزے کی طلب میں تھا بڑھایا میں نے، ہاتھ کوزے کی طلب میں تھا بڑھایا میں نے، دیکھے ایک لطف کا دریا وہ مجھے چھوڑ گیا، اور تیرا عزم ہے عظیم اور معظم عادل، تیرا عزم ہے عظیم اور معظم عادل، دیکھے ایک حسن کی دنیا وہ مجھے چھوڑ گیا، دیکھے ایک حسن کی دنیا وہ مجھے چھوڑ گیا، اور شعر کا دوسرا مصرع لکھا امجد پہلے، شعر کا دوسرا مصرع لکھا امجد پہلے، اور پھر مصرع اولا وہ مجھے چھوڑ گیا، اور پھر مصرع اولا وہ مجھے چھوڑ گیا، اور لشکر درد میں تنہا وہ مجھے چھوڑ گیا، سونپ کر فکر معلی وہ مجھے چھوڑ گیا۔ بہت بہت شکریہ جی۔